السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں، یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ دین اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں۔ دین اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ ملت کچھ بھی نہیں۔ واجب الاحترام حاضرین سامعین، آج کی اہم گفتگو ہے اسلام ہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کا سدھا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اپنے پسندیدہ دین میں داخل فرمایا ہے۔ اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے جس میں ہر طرح کی خوبیاں موجود ہے۔ اسلام کا ہر مسئلہ بڑا واضح اور پرلطف ہے۔ اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہی فطرت بشری کے مطابق مذہب ہے۔ اسلام ہی زندگی کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اسلام ہی زندگی کے ہر موڑ پر میانہ روی کا درس اور اعتدال کا پیغام دیتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے۔ اسلام عمدہ اور پاکیزہ تعلیم اور روحانی اخلاق کی بدولت پوری دنیا میں سرسبز و شاداب ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وہ خوبیاں ہیں جن سے دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان خالی ہے۔ اسلام ہی ہے جو وفاداری کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہی ہے جو امن و امان کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہی ہے جو اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے۔ اسلام ظلم و بربریت سے روکتا ہے۔ اسلام مظلوم کو حق دلاتا ہے۔ اسلام کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ہمیشہ امن و آشتی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام نے پوری دنیا میں امن اور صلح کا پیغام دیا۔ اسلام امن توڑنے والوں کو اپنے سے دور کیا ہے۔ اسلام نے کمزوروں کا خیال کیا، مظلوموں کا حق دیا۔ اسلام نے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو بھائی سے ملایا۔ اسلام نے خاندانوں اور نسلوں کی عداوت کو ختم کر کے آپس میں الفت و محبت پیدا کی۔ اسلام نے عبادت و ریاضت کا طریقہ بتایا۔ اسلام نے سیاست و قیادت کا ڈھنگ دیا۔ اسلام نے سیاحت و لطافت کا راستہ دیا۔ اسلام نے تجارت و زراعت کا ہنر سکھلایا۔ اسلام نے حسن اخلاق کا نمونہ دیا۔ آج لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ آج پورے بھارت میں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے۔ آج 22 جنوری 2024 بروز سوموار ہے۔ آج ہی کے دن اجودھیا میں رام مندر کا افتتاح ہونا ہے اور پی ایم نے 145 کروڑ
لوگوں سے اپیل کی ہے، دیشواسیوں سے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں دیپ جلائیں، چراغاں کریں۔ یہ بات میں کھلے طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ مودی ایک سیاست کے لیڈر ہے، ہمارے ملک کے پی ایم ہیں، ہماری شریعت اور قرآن و سنت کے وہ رہبر نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بزرگان دین ہمارے موجود ہیں، مدارس میں پڑھانے والے شیخ الحدیث اساتذہ اکرام، علم حدیث کے استاد موجود ہیں، مساجد کے ائمہ موجود ہیں، بے شمار مفتیان کرام ہمارے ملک ہندوستان میں موجود ہیں، جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے وہ حضرات کافی ہیں۔ وہ علم کے پہاڑ ہیں، ہمیں دوسروں سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ دین و شریعت کے اعتبار سے جو بھی مسائل پیش آئے گا تو ہمارے یہ بزرگان دین ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن و سنت سے مطابق، حدیث مبارکہ سے مطابق کافی ہیں۔ ہمیں اس کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے دھرم کے گرو نہیں ہیں، وہ اپنے دھرم کے گرو ہو سکتے ہیں، ہاں وہ سیاست کے لیڈر ہیں، وہ شریعت کے رہبر و رہنما نہیں ہیں۔ اس لیے میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، شرکیہ اعمال سے پرہیز کریں۔ پورے ہندوستان میں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے۔ وہ لوگ جو کسی طرح چھپے ہوئے تھے، دراصل وہ منافق تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، وہی لوگ پیش ہیں اور بڑے جشن منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، بین الاقوامی مذہب ہے۔ یہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہی ایک ایسا ہماگیر مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو عقائد و احکامات سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ وہ اسلام ہی تو ہے۔ یہ تمام مذاہب میں ایک نئی شان رکھتا ہے یہ اسلام۔ ہم قرآن اور اسلام کی بنیادی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ببانگ دہل اعلان کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود و مسجود صرف ایک اللہ ہے۔ جب لوگ خالق حقیقی کو چھوڑ کر لا تعداد خود تراشدہ معبود کو اپنا خالق و مالک اور مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے، تو قرآن نے اعلان کیا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے چوکٹ کے محتاج نہیں ہے۔ پیر و پیغمبر، قلندر ملنگ، ولی اور بڑی سے بڑی ہستیاں میرے رب کے در کے محتاج ہے، میرے رب کے چوکٹ کے محتاج ہیں۔ میرا رب کسی کے محتاج نہیں ہے۔ میرا رب کھانے پینے سے پاک ہے۔ میرے رب کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب کو کسی ساجی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب کو پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بتاؤ کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ ہمارے سب مسلم بچے بول پڑتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمانوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کے بھی لائق اللہ ہے۔ شجر حجر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ ہوا پانی آگ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، پوری کائنات اشیاء کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی رب نے ساتوں آسمان ساتوں زمین کو پیدا کیا ہے، اسی نے پوری کائنات اور اس کے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ کوئی مائے کا لال بتائے اپنے سر کا ایک بال پکڑ کر کہ اس بال کے پیدا کرنے میں کوئی دیوتا اور بڑی سے بڑی ہستی اور قلندر اور ملنگ اور کوئی ذات شریک ہے؟ نہیں، یہ تنے تنہا اللہ نے پیدا کیا۔ سورج کو اللہ نے پیدا کیا، چاند کو اللہ نے پیدا کیا، ستاروں اور کہکشاں کو اللہ نے پیدا کیا۔
ہوا اور پانی کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پیڑ پودے کو اللہ نے پیدا کیا، گھاس بھوسے کو اللہ نے پیدا کیا، چرند پرند کو اللہ نے پیدا کیا، گائے بیل بکری کو اللہ نے پیدا کیا، انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، انیک نہیں ہے، وہی عبادت اور پوجا کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو لوگوں نے معبود بنا کر کے رکھے ہیں وہ سب فرضی معبود اور معبودان باطل ہیں، جن کی پرستش اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں غیر اللہ کی عبادت حرام ہے۔ اسلام میں غیروں کے تہوار میں شرکت کرنا، ان کا معاون بننا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی رضامندی سے چندہ دینا اس میں حرام ہے۔ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے تہواروں کی مبارکبادی دینا، یہ کسی طرح بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیروں کے تہواروں میں شرکت کریں، چار چاند لگائیں، مبارکبادی دیں یا کسی طرح کے ہم تعاون کریں یا مدد کریں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو۔ اللہ ہی نماز روزے کا مالک ہے، اللہ ہی کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہی کے نام پر نذر و نیاز کرتے ہیں، اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ وہ میرا رب ایک ہے، انیک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ میرا رب جو ہے، میرا رب کا کوئی ماں اور باپ نہیں ہے، میرا رب کا کوئی کنبہ اور قبیلہ نہیں ہے، میرا رب کا کوئی خاندان اور برادری نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ ان کے بال بچے ہیں، یعنی میرا رب کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، ان کا کنبہ قبیلہ نہیں ہے، بہر کے میرا رب ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرا رب کا کوئی ساجھی اور پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اگر انیک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی وہ پرستش کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ان کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ اس لیے ہم غیروں کے طریقے پر نہ چلیں، غیروں کے کہنے پر ہم عمل نہ کریں، جو دنیا کہے ہم اس پر کان نہ دھریں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا نہ کریں، ہم کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھیں، خود تراشیدہ بتوں کی عبادت پر اتر نہ آئیں۔ پورے ہندوستان میں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ایمان پر قائم رہیں اور اپنے نسلوں کو، اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کریں، وہ کسی کا شکار نہ ہو اور ارتداد کی اس ہوا میں نہ بہہ جائیں اور غیروں کے طریقے کو اور ان کے رسم و رواج کو، ان کے کلچر کو اپنی زندگی میں آنے نہ دیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بابری مسجد یہ ہماری وہ مسجد تھی جس میں 500 سال تک نماز ادا ہوتی رہی، مگر ان کو گرا کر اسی جگہ مندر بنایا۔ اللہ ہمیں صبر دے، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، ہم اس ملک ہندوستان میں امن و امان کا ہمیشہ پیغام ہم لوگوں نے دیا ہے، ہمارے اکابرین نے دیا ہے، علماء دیوبند نے ہمیشہ اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، اور جنگ آزادی کی قربانی کو اٹھا کر دیکھیے، سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر میرٹھ تک، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر الہ آباد تک، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر غازی آباد تک، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر سہارنپور تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت کی ٹہنی پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ سب سے زیادہ قربانی
اس ملک ہندوستان میں آزادی میں جو دی ہے وہ مسلمانوں نے دی ہے، اور ان جنگ آزادی میں سب سے زیادہ اہم رول علماء نے ادا کیا ہے، اس لیے ان کی قربانی کو آج بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا بھلا دے مگر ہمیں تو یاد ہیں، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے غیر منصفانہ طور پر فیصلہ آیا کورٹ سے، اور پھر ہمیں اس بابری مسجد سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، گرا کر جس نے مسجد کو وہاں مندر بنایا ہے، گرا کر جس نے مسجد کو وہاں مندر بنایا ہے، مٹا دے اس حکومت کو، دعا تجھ سے خدایا ہے۔ گرا کر جس نے مسجد کو وہاں مندر بنایا ہے، مٹا دے اس حکومت کو، دعا تجھ سے خدایا ہے۔ تیرے گھر کو گرا کر ظالم و جابر بہت خوش ہے، تیرے گھر کو گرا کر ظالم و جابر بہت خوش ہے، تیرے بندوں کو تو اس واقعے نے بس رلایا ہے۔ جب اس مسجد کو شہید کر دیا، اس مسجد کو ڈھا دی، تو ہمارے بزرگان دین زار و قطار رونے لگے، خانقاہوں میں اور حدیث کے درسگاہوں میں، مسجدوں کے گوشوں میں زار و قطار رونے لگے کہ وہ مسجد جس میں 500 سال تک عبادت ہوتی رہی، مگر اس مسجد میں تالا بند کر دیا گیا، مورتیاں رکھی گئی، اور پھر ظالم و جابر نے ان کو شہید کر کے اور وہاں مندر بنا دیا۔ بس ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، تیرے گھر کو گرا کر ظالم و جابر بہت خوش ہے، تیرے بندوں کو تو اس واقعے نے بس رلایا ہے۔ کہیں پر جشن کا ماحول ہے ظالم اچھلتے ہیں، کہیں پر جشن کا ماحول ہے ظالم اچھلتے ہیں، کہیں پر درد کا عالم ہے رنج و غم کا سایہ ہے، کہیں پر درد کا عالم ہے رنج و غم کا سایہ ہے۔ مسلمانوں کی تھی چھین کر ظالم عدالت نے، مسلمانوں کے حق چھین کر ظالم عدالت نے، کیا انصاف کو رسوا انہیں نہ حق ستایا ہے۔ مسلمانوں کے حق چھین کر ظالم عدالت نے، کیا انصاف کو رسوا انہیں نہ حق ستایا ہے۔ یہ ظالم بھول بیٹھے ہیں کہ تیری حکمرانی ہے، یہ ظالم بھول بیٹھے ہیں کہ تیری حکمرانی ہے، پکڑ سے تیری کوئی بھی ستمگر بچ نہیں پایا ہے۔ یہ ظالم بھول بیٹھے ہیں کہ تیری حکمرانی ہے، پکڑ سے تیری کوئی بھی ستمگر بچ نہ پایا ہے۔ دعا بس گڑ گڑا کر رب سے یہ کرتے ہیں خورشید، دعا بس گڑ گڑا کر رب سے یہ کرتے ہیں خورشید، انہیں برباد کر دے جنہوں نے تیرا گھر ڈھایا ہے۔ دعا بس گڑ گڑا کر رب سے کرتے ہیں تیرے خورشید، انہیں برباد کر دے گھر جنہوں نے تیرا ڈھایا ہے۔ دعا بس گڑ گڑا کر رب سے یہ کرتے ہیں خورشید، انہیں برباد کر دے گھر جنہوں نے تیرا ڈھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرکیہ اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج اس چہل پہل میں اور رونق میں آج مسلمان گھرانے کے وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو دین اسلام کی تربیت نہیں دی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ خدا کی شان کیا ہے، انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، خدا کی شان یہ ہے کہ تمہاری عبادتوں سے خدا کی شان رتی بھر بھی نہیں بڑھتی ہے، اور تم سارے بت کی پوجا کرنے لگو تو خدا کی شان گھٹتی نہیں ہے۔ میرا خدا وہ ہے، وہ خود اپنے شایان شان ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے حکم پر چلو گے، تو اس میں تمہاری کامیابی ہے، جنت ملے گی، اور اللہ کے حکم سے بغاوت کرو گے تو تم نار کو اور جہنم میں جاؤ گے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو تلاش کر کے لائے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا جو پیروکار ہوگا، تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ردی کے ٹوکری میں وہ دین ان کا ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اور مذہب کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور یہ نعمت ہم نے تم پر پوری کر دی، اور تمہارے دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس مذہب سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے۔ جو دین اللہ نے کمپلیٹ کر دیا وہ دین مذہب اسلام ہے۔ جس دین سے اللہ راضی ہو گئے
اور اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وہ دین اسلام کی نعمت ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام ہے، وہ قرآن کی دولت ہے، وہ نبی کے فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ارتداد کی ہوا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔